سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ کیا غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اگر کسی دربار پر مٹھائی ہو اور وہاں سے مکھی مٹھائی اٹھا کر لے جائے تو کیا وہ صاحب مزار مکھی کو روک لے گا؟ مکھی سے وہ چیز واپس کر لے گا، چھین لے گا؟ او جو اللہ کے نیک بندو، اتنی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ اتنا محتاج ہے کہ وہ مکھی بیٹھی ہو اڑا نہیں سکتا، چیز پڑی ہو مکھی اٹھا کر لے جائے تو روک نہیں سکتا، مکھی چلی جائے تو واپس لا نہیں سکتا، مکھی گر جائے تو اس کا پر وہ صاحب مزار بنا نہیں سکتا۔ تو آپ بتائیے، جو ایک مکھی کی مشکل کشائی نہیں کر سکتا، آپ کو یا مجھے بیٹا اور بیٹی کیسے دے سکتا ہے؟ ہماری مشکل کشائی کیسے کر سکتا ہے؟ کہتے جی برکت پڑے گی۔ وہ اللہ کے بندے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت والی وہ ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے فرمایا چھڑا نہیں سکتے، طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں۔ کیا مطلب؟ مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ دونوں۔ مانگنے والا بھی اڑتی ہوئی مکھی کو پکڑ نہیں سکتا اور اس کا پر نہیں بنا سکتا۔ ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ایسی کرنی چاہیے تھی، نہیں کی، یعنی جس طرح جیسی کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کی۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ زبردست اور غالب ہے۔ ایک صاحب ترجمہ نے ترجمہ اس کا لکھا ہے، وہ ویسے تو شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قوی کا معنی، عزیز کا معنی اکثر غالب لکھا ہے، لیکن انہوں نے جو ترجمہ لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے صاحب اقتدار۔ یہ بھی بہت اچھا ترجمہ ہے۔ عزیز کا معنی عام طور پر غالب ہے، واللہ غالب علی کل امر، ہر حکم پر اللہ غالب ہے، لیکن یہاں انہوں نے ترجمہ لکھا ہے صاحب اقتدار۔ وہ ترجمہ اس اعتبار سے لکھا ہے کہ اقتدار کی ایک پاور ہوتی ہے اور اس سے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بڑی پاور کسی کی نہ ہو، تو اللہ ہی صاحب اقتدار ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی صاحب اقتدار نہیں۔ لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم کا مطلب یہ بنے گا، بتاؤ آج کس کی حکمرانی ہے، کس کا اقتدار ہے؟ تو کہا جائے گا للہ الواحد القہار، اسی ذات کبریا کی ہے جو جبار و قہار بھی ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ ایک ضروری مسئلہ ہے کہ ہمارے جو ہے کراچی میں طارق روڈ پر ایک مسجد ہے مدینہ، حکومت پاکستان کی عدالت عالیہ نے حکم دے دیا ہے کہ اسے ایک ہفتے میں گرا دو۔ پہلے یہ اچھی طرح سن لیجیے کہ کسی کی جگہ پر مسجد بنانا، دربار بنانا، مدرسہ بنانا یہ جائز نہیں، یہ کلیئر بات ہے، تمام کا فتویٰ۔ اب جو سرکاری جگہ ہے اس پر بھی نہیں بنانی چاہیے۔ اب ہونا یہ ہے شرعی طور پر جو اسلامی مملکت ہے، جو اسلامی اسٹیٹ ہے، ان کی ذمہ داری ہے وہ مسجدیں بنائیں۔ اب ہماری جو حکومت ہے یہ سرکاری طور پر اس نے مندر تو بنائے ہیں، یاد ہے نا جی، گردوارے سکھوں کو بنائے ہیں۔ میرے ریکارڈ میں تو ایسا نہیں ہے کہ کبھی حکومت پاکستان نے اپنی جیب سے پیسہ لگا کر کوئی مسجد بھی بنائی۔ یہ جو آپ کو مسجدیں نظر آتی ہیں، فیصل مسجد، یہ وہ باہر والوں نے، سعودیہ نے بنائی تھی، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، خیال رکھنا۔ ذمہ داری تو تھی اسٹیٹ کی، اسلامی مملکت کی، کہ وہ مسجدیں بنواتے ہیں۔ کوئی مسجد میرے ریکارڈ کے مطابق، جہاں تک میری ناقص معلومات ہیں، انہوں نے کوئی نہیں بنوایا، اور شاید کوئی مدرسہ بھی نہیں بنوایا۔
پورے ملک میں سرکاری طور پر۔ اب سرکاری جگہ پر جو عام سرکاری جگہ ہوتی ہے اس پر مسجد بنائی جاتی ہے اس وقت جب کوئی آبادی ہو، اور اس کے اصول ہیں۔ اصول یہ ہے کہ اجازت لی جاتی ہے۔ تو جناب یہ جو مسجد ہے، مدینہ مسجد کی بات کر رہا ہوں، اولاً تو کتنے عرصے تک جو ہے اس کو حق حاصل ہے حکومت کو؟ یہ تھوڑی بات ہوتی ہے کہ 100 سال کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھے اور ساروں کی جناب والا مکانات بھی برباد کر دیں اور مسجد کو بھی گرا دیں۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ 2-4 سال 5 سال تک فقہا نے لکھا ہے، زیادہ سے زیادہ۔ اس دور میں تو میرے خیال میں میڈیا بہت ہے، یہ بھی زیادہ ہے۔ یہ اسی طرح کی بات ہے جس طریقے سے مولوی حضرات کہتے ہیں جس کی بیوی گم ہو جائے اور جس کا خامد گم ہو جائے وہ بیوی 99 سال جو ہے نا جو انتظار کرتی پھرے۔ یہ پرانی باتیں ہیں، جہلا کی باتیں ہیں۔ وہی اس دور میں پھر صاحبان نے لکھا، صاحبین نے لکھا 4.5 سال، اور اب صحیح بات تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے۔ اب جو فقہا ہیں، اس دور کے فقہا کی بات کر رہا ہوں، جو قاضی کہتے ہیں آپ، قاضی القضات، شرعی عدالت، اسلامی نظریاتی کونسل، اگر وہ پرانے طور پر فتویٰ دیتی ہے تو وہ غلط ہے۔ جدید دور کے مطابق فتویٰ یہ ہے کہ کم سے کم ٹائم میں جو ہے نا جی اس کو فیصلہ کلوز کیا جائے، عدالت اس کو نمٹائے۔ یہ فسخ کا مسئلہ ہے، یعنی جو خواتین وہاں جا کر رٹ کرتی ہیں، قاضی کو اختیار ہوتا ہے۔ اچھا بہرحال آج کل کے جدید دور میں بھی کوئی حکومت کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جگہ ہماری ہے، یہ خود ہی ان کے حکمرانوں کے کرندے جگہ دے دیتے ہیں، بعد میں مر کھپ گئے تو کچھ سالوں کے بعد دوسرے آ گئے، تیسرے آ گئے، وہ کہتے نہیں ہماری ہے۔ یہ غلط ہے۔ تو مدینہ مسجد میں باقاعدہ انہوں نے الاٹمنٹ کرائی ہے، انہوں نے باقاعدہ اجازت لی ہے، اجازت لے کر مسجد بنائی ہے، اور 40 سال ہو گئے اس مسجد کو بنے ہوئے، اور ہر سال انہوں نے تجدید کرائی ہے، رینیو کرایا ہے۔ یہ کراچی کا سسٹم ہے۔ اب کہتے ہیں گرا دو۔ یہ کیسے حکومت پاکستان ہے؟ یہ کیسی عدالت ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ تم اللہ کے گھر کا تحفظ نہیں کر سکتے تو ہمارا کیا تحفظ کرو گے؟ اور آپ کو پتہ ہے اسی سندھ میں ایک مولوی صاحب نے صبح کی اذان دی تو ایک جج صاحب نے آرڈر کیا کہ مولوی صاحب سے کہو سپیکر بند کرے، خبردار میری نیند خراب ہوتی ہے صاحب بہادر کی۔ پھر اس پر جھگڑا ہوا۔ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ خام خواہ حکومت پاکستان پاکستانیوں کو مستعل نہ کرے، اسلام کے جو قواعد اور ضوابط ہیں، جو اساس ہے، ان کو نہ چھیڑے، اور اس میں پاکستان کے کسی عالم دین، کسی بزرگ، کسی ولی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جہاں مسجد بن گئی ہے وہ جگہ مسجد کی ہے، اب کوئی ماں کا لال و مسجد کو نہیں گرا سکتا۔ اگر گرائے گا تو اشتعال پیدا ہوگا، اور اشتعال سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ سپریم کورٹ اپنے آرڈر واپس لے یا دوبارہ جو ہے اس کی سنوائی کی جائے۔ اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔